سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامت قیامت کی مثال دھاگے میں پروئے ہوئے دانوں کی طرح ہے کہ جب دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو باری باری گرنے لگ جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، ایک بھیڑیا ایک چرواہے کی طرف آیا اور اس کے ریوڑ سے ایک بکری اٹھا لے گیا۔ چرواہے نے اس کا پیچھا کیا اور اس سے بکری کو لے لیا۔ بھیڑیا ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گیا اور اگلی ٹانگیں کھڑی کر کے سرین پر بیٹھ کر کہنے لگا، میں نے ایسے رزق کا قصد کیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا تھا، لیکن تو نے مجھ سے وہ چھین لیا۔ وہ چرواہا کہنے لگا، میں نے آج تلک ایسا منظر نہیں دیکھا کہ بھیڑیا انسانوں کی طرح باتیں کرتا ہو۔ یہ سن کر بھیڑیے نے کہا، تم میری بات سن کر تعجب کر رہے ہو؟ اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہے کہ دو حروں کے مابین کھجوروں کے باغات میں ایک ایسا شخص ہے جو انسانوں کو ماضی اور مستقبل کی باتیں بتلاتا ہے۔ وہ چرواہا یہودی تھا۔ جب اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعات سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی اور فرمایا، جانوروں کا انسانوں کی طرح باتیں کرنا بھی علامت قیامت میں سے ہے، اور ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان اپنے گھر سے باہر جائے گا تو اس کے اہل خانہ نے اس کی عدم موجودگی میں جو کچھ کیا ہوگا اس کی واپسی پر اس کے جوتے اور چھڑی اسے سب کچھ بتلائیں گے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت چمڑے کے ایک خیمے میں موجود تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عوف، قیامت سے پہلے 6 چیزیں شمار کر لینا۔ نمبر 1 میری وفات، نمبر 2 بیت المقدس کی فتح، نمبر 3 کثیر اموات ہوں گی، جیسا کہ بھیڑ بکریوں میں کوئی وبا آ جائے وہ موت سے بچ نہ سکیں، نمبر 4 تم میں مال بہت عام ہو جائے گا، حتیٰ کہ کسی کو 100 دینار ملیں گے تو وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوگا، نمبر 5 پھر ایک ایسا فتنہ اٹھے گا جو عرب کے ہر گھر میں پہنچ جائے گا، نمبر 6 تمہارے اور بنی الاصفر کے درمیان مصالحت ہوگی، لیکن وہ لوگ غداری کریں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کے لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کریں گے۔ ولید بن مسلم کہتے ہیں، ہم نے اہل مدینہ کے ایک بزرگ کے پاس حدیث سنائی تو انہوں نے اپنی اسناد کے ہمراہ ہمیں اس سے ملتا جلتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنایا، تاہم اس میں بیت المقدس کی فتح ہونے کی بجائے اس کی تعمیر ہونے کا ذکر تھا۔